السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں آج آپ کو 10 ایسی صورتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو 10 چیزوں سے بچائیں گی۔ اس حوالے سے حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 صورتیں ایسی ہیں جو آپ کو 10 چیزوں سے بچائیں گی۔ سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ۔ یہ آپ دیکھ لیں، سورہ فاتحہ جو شخص روزانہ پڑھے وہ اس کو اللہ تعالی اپنے غضب سے بچاتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے سورہ یاسین۔ یہ آپ دیکھ لیں، سپارہ نمبر ہے 22، سورہ یاسین۔ جو شخص روزانہ اسے پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیاسے رہنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے سورہ جاسیہ۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سورہ جاسیہ، یہ سپارہ نمبر ہے 25۔ یہ دیکھ لیں آپ، سپارہ نمبر 25 ہے۔ جو شخص یہ سورہ دخان روزانہ پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 4 سورۃ الواقعہ۔ جو شخص روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے ہمیشہ بچا کے رکھیں گے۔ اور نمبر 5 ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک جو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائیں گے، یعنی یہ سورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے سورہ کوثر۔ جو شخص روزانہ اس کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ روزانہ آپ اس کو 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 7 یہ سورہ کافرون۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، سورہ کافرون جو پڑھتا ہے تو وہ موت کے وقت کفر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی سورہ کافرون پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کفر سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور نمبر 8 یہ سورہ اخلاص۔ آپ دیکھ رہے ہیں، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے محفوظ فرماتے ہیں، یعنی یہ سورت منافقت سے آپ کو بچائے گی۔ اور نمبر 9 پر یہ آپ دیکھ لیں سورہ فلق۔ سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ اور نمبر 10 یہ ہے سورۃ الناس۔ یہ سورہ ناس وسوسوں سے آپ کو بچا کے رکھے گی۔ تو یہ 10 سورہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ آپ کی جتنی استطاعت ہو، کوشش ہو، ان میں سے جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پورے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔